اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض، بعض لوگ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے۔ ان کا اعتراض ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ضروری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا بنیادی مقصد بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اور انہیں اسلامی شریعت و تعلیمات سے بہرہور کرنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرما دیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کر اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں۔ میلاد منانے کی بجائے اپنے سامنے وہ مقصد رکھیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ معترضین کا موقف یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا اور اس کے لیے تقریبات کا انعقاد وقت اور سرمایہ کا ضیاع ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ہم اس اعتراض کا تفصیلی جائزہ لیں۔ اعتراض کا جواب اور ہمارا نقطہ نظر۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد لوگوں کو ہدایت کے نور سے فیضیاب کرنا اور انہیں اپنی سنت مطہرہ کی صورت میں اسلام کا ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرنا تھا۔ اس پہلو پر ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کی پیروی کرنا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم پر لازم ہے۔ بحمد اللہ ہم اپنی متاع علم و عمل و مصطفی انقلاب کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ان کے اس نقطہ نظر سے اختلاف ہے جو وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تمسک بالدین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں کسی کو کلام نہیں، لیکن ایک اہم پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ دین میں اگر ایک عملی پہلو ہے تو دوسرا قلبی، حبی اور عشقی پہلو بھی ہے، جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گنگنانے کے تقاضے اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو ایک بہت بڑی نعمت اور رحمت عطا کی جب اس نے ان کے درمیان اپنے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ دن جس میں نعمت الہی کو اپنے دامن میں لیے ہوئے اس دنیا آب و گل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ہمارے لیے مسرت و شادمانی وہ اظہار تشکر و اطمینان کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی صورت میں اپنا فضل و رحمت ہم پر نچھاور کر دیا۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا اور اس کا شایان شان طریقے سے شکر بجا لانا امر مستحسن ہے۔ یہ ایک بنیادی نکتہ ہے جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ہزاروں سال قبل ظہور پذیر ہونے والے واقعات میں ہمارے لیے ایک پیغام اور مقصد مضمر ہے۔ مناسک حج ہی کو لیجئے، بادی النظر میں ان اعمال کو جاری رکھنے میں کوئی عملی ربط پنہا نہیں۔ بظاہر یہ مختلف واقعات تھے جو رونما ہوئے اور گزر گئے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا عملی اور تعلیمی سبق ہے کہ شریعت نے حج و عمرے کے موقع پر مناسک کی صورت میں ان کا جاری رکھنا فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اس حقیقت سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام دونوں باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ دینی تعلیمات کے اس پہلو کو جو احکامات الہیہ سے متعلق ہیں ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ ان کی تعمیل تقاضائے دین ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیک وقت وہ کسی واقعے کے جذباتی پہلو اور تعلق کو بھی خصوصی اہمیت دیتا ہے، اور اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ پہلو مداومت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جاگزیں رہے۔
ہم اس کے تاریخی پس منظر کو اپنے دل و دماغ سے بھی اوجھل نہ ہونے دیں۔ ہمارے جذبات، احساسات اور تخیلات کی دنیا میں اس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہے۔ در حقیقت اسلام ہر واقعے سے دوگنا تعلق کا خواہاں ہے، ایک عملی وابستگی کا تعلق اور دوسرا جذباتی وابستگی کا تعلق۔ اول الذکر تعلیمات پہلوؤں اور ثانی الذکر جذباتی پہلوؤں یعنی محبت، چاہت اور اپنائیت کے عملی مظاہر سے عبارت ہے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر والہانہ جذباتی وابستگی کا اظہار تاریخی، ثقافتی اور روحانی پس منظر میں کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو کبھی نہ بھولیں اور یہ ہمارے قلب و باطن اور روح میں اس طرح پیوست ہو جائے کہ امتداد وقت کی کوئی لہر اسے گزند نہ پہنچا سکے۔ اسلام اس یاد کو مداومت سے زیادہ رکھنے کا متقاضا کرتا ہے، اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن مسرت کا سماں پیدا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس واقعے کو اہتمام کے ساتھ منایا جائے۔ ہم گزشتہ بیان میں واضح کر چکے ہیں کہ مناسک حج دراصل اللہ کے مقرب بندوں سے متعلق واقعات ہی ہیں جنہیں شاعر اللہ قرار دے کر ان کی یاد منائی جاتی ہے۔ اگر اس امر میں کوئی تنازع اور اختلاف نہیں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات پر بھی کسی کو کوئی اعتراض اور ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔